اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے میں سورہ نمل کی 7ویں آیت ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ انی آنست نارا، میں آگ محسوس کر رہا ہوں، اس کی طرف دیکھی ہے میں نے، اس سمت میں ایک آگ سآتیکم منہا بخبرن، اور میں اب لے کے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا ایک انگارہ سلگا کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ اسے تاپو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہے اس وقت کا جب وہ واپس آ رہے تھے اور واپسی ہو رہی تھی ان کی مدین سے، اور مصر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اس وادی میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک جگہ سے آگ نظر آئی، اور یہ آگ جو تھی یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ بھی تھا، انوار تھیں، تجلیات تھیں، یہ طور پر پڑ رہی تھی، اور اب تک وہ مقام وہاں پر ہے، اور طور کے قریب دامن میں سطح سمندر سے کہتے ہیں کہ کوئی 4000 سے 6000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور وہاں پر عیسائی بادشاہ جو تھے کانسٹنٹائن، انہوں نے 365 عیسوی کے لگ بھگ ایک وہاں پر بہت بڑا گرجا بنا دیا تھا، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اور وقائع یہودیوں کی روایات میں آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عنایت فرمائی گئی تھی، اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کوئی 125 برس 250 برس وہاں پہ جسٹنٹائن کی حکومت تھی، اور اس نے ایک مانسٹری تعمیر کر دی تھی، اور اس مانسٹری میں یہ جو پرانا گرجا بنا ہوا تھا وہ بھی آ گیا، اور یہ دیر اور کنیسہ آج تک اس جگہ پہ موجود ہیں، اور گریک آرتھوڈاکس کے چرچ جو ہیں ان کے یہ جگہ قبضے میں ہے، اور اس کی بہت سی کرامتیں اب تک مشہور ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک درخت بھی ہے، اور وہ درخت اس وقت سے لے کے آج تک ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور کبھی بھی اس درخت پہ خزاں نہیں آئی، یہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسی برکت ہو گئی ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے یہ بات کہی، اور اس کے بعد وہ وہاں پر آگ کے پاس چلے گئے، اور پھر فرمایا کہ فلما جاءہا، اور جب وہ آئے اس آگ کے پاس، نودیا آواز دی گئی، ان کا جو لفظ ہے یہ تفسیر کرتا ہے اس بات کی کہ کیا آواز دی گئی، بورک من فی النار، اور یہ کہا گیا آواز میں یہ بات آئی کہ برکت رکھتا ہے ہر کوئی جو کوئی کہ اس آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو کوئی اس آگ کے گرد ہے۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ جو کوئی اس آگ میں ہے اس میں برکت ہے، یعنی اللہ تعالی کی ذات پاک کی جو تجلی ہے وہ اس آگ میں ہے، اور اس آگ میں وہ تجلی کی وجہ سے برکت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کی گئی کہ اس کے برابر میں اس کے گرد جو کھڑا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام
ان پر بھی برکت کی گئی ہے۔ مفسرین نے اس لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس کی ایک اور توجیہ بھی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی فرشتے آگ میں ہیں وہ بھی برکت والے ہیں، اور جو اس آگ سے باہر کھڑے ہیں وہ بھی برکت والے ہیں۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر فرشتے مراد صرف باہر والے ہیں، اور اندر جو کچھ ہے وہ آگ ہے، یہ دوسری رائے ہے۔ اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو باہر کھڑے ہیں ان پر برکت دی گئی، اور جو اندر ہیں اس آگ اور تجلی کے فرشتے ان میں بھی برکت دی گئی۔ یہ سب تفاسیر مفسرین نے کی ہیں۔ اور من فی النار کی تفسیر میں ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ اس سے خود اللہ تعالی کی اپنی ذات پاک مراد ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں برکت دی گئی۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ جو آگ نظر آ رہی ہے وہ ایک مخلوق ہے، اور کسی بھی مخلوق میں اللہ کی ذات ایسے اتر آئے کہ اس میں حلول ہو جائے، الیاذ باللہ، یہ بالکل ممکن نہیں ہو سکتا، اور یہ کفر ہے۔ اسی سے بعض ایسے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تمام ادیان ایک ہیں۔ ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بتوں میں بھی اللہ کا حلول مانتے ہیں کہ اللہ اس میں آ گیا۔ اسی طرح جن لوگوں پر صوفیہ میں وحدت الوجود کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کفر اور شرک تک کرنے لگے، تو انہوں نے ہی یہ کہنا شروع کیا کہ ان سب چیزوں میں خدا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ دور اگر سچی بات نقل میں سچائی ہو تو ابن عربی کے بعد آیا تھا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ زبردست داعی تھے وحدت الوجود کے عقیدے کے، اور ابن عربی نے اس چیز کو فروغ بھی دیا۔ لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اللہ کے بڑے مقبول اور مقرب بندوں میں سے تھے، مگر اس کے بعد دمشق اور شام میں وحدت الوجود کے جو بعض داعی تھے، اگر ان سے یہ نقل صحیح ہو تو وہ ہر چیز میں اللہ کو مانتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بڑے آدمی کے متعلق نقل کیا گیا، وہ نقل اب درست ہے یا نہیں، جن لوگوں نے بھی نقل کیا ہے ذمہ داری ان پر آتی ہے، مگر اس زمانے کا عمومی رجحان وحدت الوجود کا اتنا خطرناک ہو چکا تھا کہ اگر یہ بات پیش آئی بھی ہو تو کوئی اتنی بڑی بات ان لوگوں کے لیے نہیں تھی کہ وہ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے اور ایک خارش زدہ کتا ہم نے دیکھا۔ تو ایک آدمی جو وحدت الوجود کا قائل تھا کہ وحدت ہے وجود میں، اس ساری کائنات میں ایک ہی وجود ہے، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کتے میں بھی اللہ کی کوئی تجلی ہے؟ تو اس نے آگے سے پلٹ کے مجھے جواب دیا، اور اس نے کہا کہ کیا اس ذات سے باہر بھی کوئی شے ہے؟ تو الیاذ باللہ، اس کے جو مطلب بھی نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس حد تک لوگ کفر میں آگے جا چکے تھے، اگر یہ روایت صحیح ہے۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور اس کے بعد جو آئے ہیں، بہت سے تصوف والے وہ وجود کی وحدت کے اتنے قائل ہو گئے تھے کہ وہ ہر چیز اللہ کی جانب سے سمجھنے کی بجائے اللہ میں سمجھتے تھے، اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ بہت سے اللہ کے اچھے بندوں نے اس کا رد کیا، اور یہی حال ہندوؤں کا بھی ہے، وہ بھی اپنے بتوں میں اللہ کی ذات کے لیے حلول مانتے ہیں۔ یہی حال عیسائیوں کا بھی ہے کہ استغفر اللہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں خود اللہ تعالی آ گیا تھا، تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی توحید کے خلاف ہیں، بلکہ مراد صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ظاہر کر رہی ہے۔ تو ظہور ایک الگ چیز ہے اور حلول ایک الگ چیز ہے۔ آئینہ جو ہے وہ انسان کو ظاہر کرتا ہے، مگر آئینے میں انسان خود حلول نہیں کر جایا کرتا۔ اسی طرح انسان کی آنکھ ظاہر کرتی ہے آسمان کو، اور فلک آنکھ کی تل میں آ جاتا ہے، آسمان انسان کے آنکھ کی تل میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ آسمان پورے کا پورا انسان کی نگاہ میں سما جائے، تو اس کا اپنا ایک الگ اور خارجی وجود ہے۔ اور اسی طرح یہ جو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا اس آگ کو،
اور حق تعالی شانہ کی یہ تجلی تھی، تو اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ ظہور جس کو بھی تجلی بھی کہا جاتا ہے، خود حق تعالی شانہ کی اپنی تجلی نہیں تھی، بلکہ تجلی جو آگ کی صورت میں ہوئی تھی، اس طرح تجلی اللہ تعالی کی ذات کی بھی نہیں تھی۔ تو اس ظہور اور تجلی کا مفہوم یہ ہے، بعض صوفیاء کے نزدیک وہ تجلی مثالی کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں عالم مثال کی ایک چیز تھی جو یہاں پر ظاہر ہوئی، اور اس عالم مثال پہ اگر آپ کو خیال ہو تو ایک جگہ بہت تفصیل سے بات گزر گئی، جہاں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم مثال کی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ عالم مثال میں ان چیزوں کی شکلیں ہیں۔ موت کی شکل کو انہوں نے کہا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ وہ دمبے کی شکل ہے۔ اسی طرح دنیا کے متعلق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہاں پر دنیا جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کی شکل ہے۔ اس طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور وہ 10-12 چیزیں ایک مرتبہ عالم مثال پر جب بحث آئی تھی تو اس میں وہ ساری چیزیں ذکر کر دی تھیں۔ اس لیے بہت سے محققین اس طرف گئے ہیں کہ عالم مثال کی کوئی چیز تھی، یہ نہ اللہ تعالی کی ذات تھی، نہ خود اس کی تجلی تھی، بلکہ عالم مثال سے ایک چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئی، اور اس میں سے یہ آواز آئی۔ تو اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں برکت دی گئی، بورے کمن کے ناک جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک تجلی ہے، یا عالم مثال سے کوئی چیز بھی دیکھی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، تو یہ اس میں برکت ہے۔ من فی النار، جو کوئی بھی اس میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے پاس کھڑا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر بھی برکت ہے۔ اور یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں، برکت جو کچھ تجلی میں اور برکات جو ہو رہی ہیں، کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی ذات تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لی تھی، اور اللہ کی ذات ظاہر ہے کہ سمت سے پاک ہے۔ اور یہ جو درخت دیکھا گیا ہے، یہ جو وادی دیکھی گئی، اس کی کوئی سمت تو تھی، مشرق مغرب شمال جنوب، کوئی نہ کوئی چیز تو تھی۔ اسی طرح اس چیز کا کوئی رنگ بھی تھا، مقدار ہو سکتی تھی، وزن ہو سکتا تھا، زمانہ جگہ ہر طرح ہر چیز میں مقید تھی، کہ آخر اس کی کوئی نہ کوئی حد تو تھی۔ اور اللہ کی ذات رنگ سے پاک ہے، اللہ تعالی کی ذات جگہ سے پاک ہے، اللہ کی ذات زمانے سے پاک ہے، اور زمانہ خود اس کا پیدا کرتا ہے۔ اس طرح مقدار سے وزن سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور اللہ کی ذات کے متعلق یہ جو اشارہ کیا جاتا ہے اوپر کی طرف، تو یہ ظاہر ہے کہ عرف عام میں ادب احترام کی وجہ سے اشارہ کرتے ہیں، وگرنہ اللہ کی ذات سمت سے بھی پاک ہے۔ تو اتنی ساری پاکیاں جہاں پر جمع ہو جائیں، وہاں اس کے باوجود اگر کسی انسان کو شبہ ہو جائے کہ یہ جو چیز تھی یہ تعالی شانہ کی اپنی ذات تھی اس میں، تو اللہ نے فرمایا فوری طور پہ اس کے بعد وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے اللہ کی ذات، ہر طرح کی پاکیزگی اللہ کو حاصل ہے، اور وہ رب ہے تمام کے تمام جہانوں کا۔ یعنی یہ جو تجلی ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی ذات ہے، تو دیکھو وہ تجلی آخر محدود تھی نا، اس وادی تک، پہاڑوں تک کوئی تو حد اس کی تھی، اور اللہ کی ذات ہر حد سے پاک ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا، تو ایک بار جب دیکھ لیا پھر انہوں نے کیسے اس وقت کہہ دیا کہ اللہ میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو یہ مانا جائے اور یا یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے پہلی بار میں ہی نہیں دیکھا تھا، اس لیے پہلی بار کوئی چیز اور ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب سے مبرہ ہے، اور رب العالمین یعنی اس کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا جملہ ہے کہ جب انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ساری تو انہوں نے اس کے بعد کہا وسبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لیکن یہ تفسیر بہت ہی کمزور اور بہت دور ہے، اس لیے کہ ابھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ابھی تو برکتیں آ رہی ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور انہیں آواز دی گئی۔ اب یہ آواز جو تھی اس بستی میں ہر طرف سے آ رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے خود سن رہے ہیں، اور صرف ان کے کان نہیں سن رہے
بلکہ ان کا سارا جسم سن رہا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کے ہاں جب کسی آدمی کو مراقبہ ذات تک رسائی حاصل ہوتی ہے تو اس پہ بعض اوقات ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ سر سے پاؤں تک وہ ان چیزوں کو سنتا ہے، سر سے پاؤں تک ہر چیز سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا اور سننا یہ ایسی چیزیں ہیں جو عالم مثال سے تعلق رکھتی ہیں اور عام انسانوں کو اس کا مکلف بھی نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ کوئی ان چیزوں کو نہیں مانتا تو بھی اس کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر جو لوگ بھی تصوف اور اس طریق پر محنت کرتے ہیں انہیں ان چیزوں کا تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے سمجھنا نسبتاً یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر ایک چیز سے، اور اللہ کی تعریف یہ ہے کہ رب العالمین وہ رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، ماورا ہے۔ تو یہ جو کچھ یہاں پر فرمایا گیا ہے کا مطلب ہے کہ اللہ کے جو مقرب فرشتے تھے، اور وہ مقرب فرشتے وہ جو نور اور آواز دی تھی غیب سے، وہ حق تعالی شانہ نے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اور اس کے متعلق اشاعرہ اور ماتریدیہ کی جو بحث تھی اس کو ذرا سا ہم اشارے میں بیان کر چکے ہیں، لیکن ہر آدمی کے سمجھنے کی یہ بات بھی نہیں اور ہر آدمی کو سمجھنے کی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ کہا گیا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہ ان اللہ، بلا شک و شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم جو بڑا غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں آپ جملہ دیکھیں تو یہاں آیا ہے کہ انہ ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہوں اللہ تعالی جو زبردست حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے جو چیز سورہ طٰہٰ میں گزر چکی وہاں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اور آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، اور کیا ہے میں آپ کا پروردگار ہوں۔ یہ دو تین مقامات اب ذرا غور سے دیکھیں تو اس سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے جو مفسرین نے کی ہے۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے، اور بالکل اس کے آغاز سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر الفاظ کیا ہیں، یہ الفاظ بھی ذہن میں رکھیے اور وہ جگہ بھی دیکھ لیجئے۔ 16واں پارہ 20 نمبر سورت۔ یہاں پر اللہ تعالی نے 16واں پارہ 20 نمبر سورت اور 10ویں آیت میں یہ ارشاد فرمایا، 11ویں آیت میں فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی، وہاں آواز دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ انہ ان اللہ العزیز الحکیم، کہ بلا شبہ میں اللہ ہوں جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ یہاں کہا گیا کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں، اتار دیں اپنی جوتیاں، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک میدان میں ہیں، وانا اخترتک، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، اور آپ سنیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اور میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور وہاں ہے انہ ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور ہم نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یاد کے لیے، میری یاد کے لیے ہم نے کہا نماز قائم کیجئے۔ ان الساعۃ آتیۃ، اور قیامت یقیناً آنی ہے، اکاد اخفیہا، میں اسے چھپا کر رکھتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر جی کو وہ کچھ ملے جو کچھ اس نے اعمال کیے ہیں، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، اور تمہیں کوئی روک نہ دے اس سے جو یقین نہیں رکھتا قیامت کا، واتبع ہواہ فتردی، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، سو کیا ہوگا؟ پھر پٹخے جاؤ گے اور تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں یہ الفاظ وہاں نہیں ہیں سورہ نمل میں،
جو آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں سورہ نمل میں تو یہ ہے کہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمہارا رب جو پروردگار، جو اللہ بڑا غالب ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے سورہ طٰہٰ میں اور چیز ہو گئی، اور یہاں پر سورہ طٰہٰ کے بعد یہ یہاں پر آ کر اس میں اور چیز ہو گئی، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے اور بات بیان فرما دی۔ اس کے بعد اب سورہ قصص کو دیکھ لیجئے جو اس سورہ نمل کے بعد ہے۔ سورہ نمل کے بعد عنکبوت نہیں، سورہ نمل کے بعد قصص، اور سورہ قصص جہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ قصص 28 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 30۔ آیت نمبر 30 پارہ 20 سورہ قصص۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تو آواز دی گئی اس میدان کے کنارے سے، دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، برکت والا جو تختہ تھا، جو جگہ تھی اس درخت سے۔ کیا آواز دی گئی؟ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہ سورہ قصص میں اس 28ویں سورت کی 30 نمبر آیت میں دیکھیں الفاظ کیا آ گئے کہ میں اے موسیٰ اللہ ہوں، ان اللہ رب العالمین، جو رب ہوں تمام جہانوں کا۔ اور وہاں عزیز اور حکیم آیا تھا، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ طٰہٰ میں اور طرح کے الفاظ آئے تھے۔ تو ہر جگہ یہ الفاظ بدلتے جا رہے ہیں نا، تو اصل الفاظ کیا تھے؟ اصل بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی تھی؟ یہ ہے ایک چیز، ایک مسئلہ جس پہ مفسرین نے بحث کی ہے۔ تو کچھ حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ متعدد مرتبہ سے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا، یہ سارے ہی جملے ان سے کہے گئے، کوئی ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک بار ایک جملہ، دوسری بار دوسرا جملہ، تیسری مرتبہ تیسرا جملہ، ان سے بار بار بات کی گئی۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بار بار ہوا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک ہی آواز تھی، بلکہ ایک غیب سے جو آواز آ رہی تھی جس کی سمت کچھ متعین نہیں تھی اور بلا کیف تھی، تو اس لیے یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ ایک قول تو یہ، اور بعض مفسرین کہتے ہیں بلکہ آواز سننے کی جو کیفیت بحر المحیط میں ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور المعانی میں آلوسی رحمۃ اللہ نے وہیں سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر جانب سے یکساں آواز آ رہی تھی، اس وادی پوری سے یہ آوازیں آ رہی تھیں، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام اس میں حیران تھے، اور یہ سننا بھی اس انداز سے تھا کہ وہ اپنے سارے جسم سے سن رہے تھے، صرف کان سے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں سارے جسم سے وہ سن رہے تھے، اور یہ ان کا سننا بھی ایک معجزہ تھا۔ اب جب یہ بات ہے کہ الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں، تو ایک تو جی عام سی مفسرین نے کر دی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی تھی، اور وہ بات ایک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا اعلان اپنی ذات کا اور صفات کا کرنا تھا، اور اسی سے بعض حضرات نے یہ دلیل مراد لی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو بالمعنی روایت کرنا یہ درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کسی نے سنے اور پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے الفاظ میں اس نے بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اور ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کو نہیں یاد رہے، یا اس نے ضروری نہیں سمجھا کہ انہی الفاظ کے ذریعے سے وہ اس بات کا اظہار کرے، اس خبر کو پہنچائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی لیے حدیث بالمعنی جو آئی ہے منقول ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس مقام کے کہ حدیث بالمعنی کی روایت بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی روایت کرنا نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ نہیں ہے
بلکہ اس سے حکم ثابت کیا جائے گا. اور پھر اس کی مختلف تفاصیل انہوں نے لکھی ہیں، لیکن دلیل انہوں نے اس کی یہیں سے لی ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر جن الفاظ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وہ چونکہ مختلف ہیں، اس لیے مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کا آنا دلیل ہو گئی کہ اللہ تعالی کی طرف سے روایت بالمعنی اگر مان لیا جائے تو پھر حدیث میں بدرجہ اولا جو ہے وہ یہ چیز ماننی پڑے گی. تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا موسیٰ انہ ان اللہ، بلا شبہ میں اللہ ہوں، العزیز جو کہ غالب ہے، الحکیم اور اللہ تعالی کی ذات بڑی حکمت والی ہے، ہر کام میں اس کی حکمتیں ہیں. غلبہ تو اس کا یہ دیکھ لو کہ یہاں پر اللہ ان ساری چیزوں میں تمہیں اپنے جلوے دکھا رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو سنوا بھی رہا ہے، اور اللہ تعالی یہاں پر تمہارے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے یہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں تھا. یہ غلبہ اللہ کا ایسا زبردست ہے، اور حکمت حق تعالی شانہ کی یہ ہے جو آگے چل کے باتیں آتی ہیں. اور غلبہ اللہ کا اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ دیکھیے یہ جو عصا اور لاٹیاں اور جو چیزیں ہیں، یہ جو تمہارے ہاتھ میں چیزیں ہیں، تم غلبہ دیکھو خدا کی طرف سے، جب اللہ اتنا غالب ہے کہ ان ساری عمر کی محسوس کی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی کس طرح تبدیل کر دیتا ہے. وَأَلْقِيَ عَصَاكَ، اور ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو ڈال دیجیے. اچھا، ایک بات یہ بھی کہ مفسرین نے اس موقع پہ لکھا ہے، ایک بحث یہ بھی کی ہے کہ یہ جو آواز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو درخت سے آئی تھی، اس کا کیا آخر انہیں یقین کیسے آ گیا کہ وہی آواز اللہ تعالی کی طرف سے ہے؟ اس کا یقین انہیں کیسے آیا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچ لیا کہ ممکن ہے کسی جن کی آواز ہو؟ یہ بھی تو ایک چیز ہو سکتی تھی نا کہ وہ اس کو سوچ لیتے کہ یہ کوئی آواز جو آ رہی ہے کسی جن کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟ جتنا کچھ بھی سوچے یا نہ سوچے ہوں، وہ بات اتنی سی ہے کہ انہیں یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ آواز جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف اللہ تعالی کی اپنی آواز ہے، یہ کیسے پتا چل گیا؟ تو مفسرین نے اس موضوع پر بھی لکھا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المنقذ من الضلال جو انہوں نے کتاب لکھی ہے فلسفے پہ، اس میں انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے. اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز جو ہے اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا وہ حروف سے منزہ اور پاک تھا، تو انہوں نے جان لیا کہ اللہ کا کلام ہے. اور ماوراء النہر کے علماء جو تھے، یعنی ماوراء النہر جو ہے وہ علاقہ کہلاتا ہے. کئی مرتبہ اس کی تشریح آ چکی کہ جو دریاؤں کے پار کا علاقہ ہے. عرب جب نکلتے تھے، فتوحات ہوتی تھیں یا سفر شروع کرتے تھے، تو وہ سفر کرتے کرتے درمیان میں کوئی ان کو راستہ نہیں پڑتا تھا، اور وہ ہوتے ہوتے عراق اور ترکی اور پھر اس کے راستے سے افغانستان اور ادھر چلے جاتے تھے. اور افغانستان کو بھی عبور کر کے جب وہ آگے پہنچتے تھے تو دو بڑے بڑے دریا انہیں ملتے تھے. یہ تھے دریائے جیہون اور سیہون. اور جیہون اور سیہون کے پار جو علماء تھے ان کو کہتے تھے ماوراء النہر کے علماء. اور اس میں جتنی اب اسٹیٹس آزاد ہوئی تھیں، بلخ، بخارا، تاشکند، سمرقند، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، یہ ساری کی ساری ریاستیں، یہاں کے اکابر علماء جو حنفی تھے، ان 8-10 ریاستوں کے یہ سب کے سب علماء ماوراء النہر کہلاتے تھے. اور اتنی خدمت کی ہے انہوں نے دین کی، اور خاص طور پہ حنفی فقہا، کہ قیامت تک یہاں کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. اتنے علماء تھے یہاں کہ ماوراء النہر میں بلخ، بخارا، تاشکند، سمرقند، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، یہاں اوش، یہاں سے اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے پورے اسلام کی تاریخ میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اور ان میں خاص طور پہ جو حنفی فقہا تھے ان کا تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام میں. یہیں سے سلسلہ نقشبندیہ بھی آیا تھا. نقشبندی سلسلے کے مشائخ جو تھے رحمہم اللہ وہ بنیادی طور پر یہیں سے تھے.
اور یہیں سے یہ پاک جو سلسلہ تھا اس کو لے کے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے دلی، اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پھر یہ سلسلہ آگے چلا ہے. ان کے کئی خلفاء، مگر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور سلسلہ مجددیہ تو پھر اتنا چلا ہے کہ کم و بیش ہندوستان، پاکستان اب موجودہ یعنی پورا بر صغیر، بنگلہ دیش، یہ کشمیر، مصر، شام، اردن، عراق، ترکی، ان سارے ممالک میں جتنا بھی نقشبندی سلسلہ پھیلا بالعموم ان کا تعلق جا کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. ترکوں میں سلسلہ خالدیہ بہت مشہور ہے. اب تک استنبول میں اتنی بڑی خانقاہ ان کی پائی جاتی ہے کہ جب بھی جانے کا اتفاق ہوا وہ پورے 1-2 محلے ایسے ہیں کہ لگتا ہے جیسے انسان پوری دنیا سے کٹ کر یہاں کسی الگ ماحول میں آ گیا. ان سارے محلوں میں کوئی عورت بغیر برقعے کے نظر نہیں آئے گی، کوئی آدمی بغیر داڑھی کے، ٹوپی کے، امامے کے نظر نہیں آئے گا، اور مسجد آذان ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں کو کسی نے یعنی کھینچ لیا ہے، اور بالکل بے تحاشا لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، فوراً مسجد آتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ وہاں پر خالدیہ جو سلسلہ کہلاتا ہے، تو یہ شیخ خالد نقشبندی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ سلسلہ پھیلا. اور خالد نقشبندی جو تھے یہ دلی آئے تھے وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے. بڑے مشہور بزرگ تھے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ. اور مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ اسی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں سے تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود نقشبندی اور مجددی تھے. شاہ عبد القادر صاحب وغیرہ وغیرہ یہ سارے لوگ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب نقشبندی مجددی تھے. تو ان لوگوں کو یہ جو سلسلہ آیا ہندوستان میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ لے کے آئے تھے وہاں سے ہی ماوراء النہر سے، اور انہوں نے زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف مشائخ سے بیعت کی، اور ان کی بیعت چل نہیں سکی. بس قدرتی طور پہ اسباب ایسے ہوتے تھے، ایک شیخ کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، 5ویں شیخ سے جا کر یا 4تھے سے جا کے طبیعت کہیں ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں گھبراتا ہوں یہاں رہنے سے. تو انہیں کہا گیا تم استخارہ کرو کہ تم نے کہاں جانا ہے. ان کے شیخ نے کہا، تو انہوں نے کہا صبح اٹھ کے کہ میں نے دیکھا ہے حضرت یہ کہ میں ایک طوطا ہے اور میرے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، اور میں اپنے منہ سے اس کے منہ میں شکر ڈال رہا ہوں، اور وہ اپنے منہ سے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈال رہا ہے. یہ چیزیں ہو رہی. تو ان کے شیخ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جانور ہندوستان میں پایا جاتا ہے، یہاں تو ہوتا نہیں. تم ہندوستان میں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی مرید ایسا مل جائے گا کہ وہ تم سے اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملے، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب ان کے خلفاء میں سے تھے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس لیے ماوراء النہر کا جو علاقہ ہے بڑے احسانات ہیں ان لوگوں کے. ماوراء النہر کے علماء کہتے تھے کہ انہوں نے اس لیے جان لیا کہ اللہ کا کلام ہے کہ جب انہوں نے دیکھا درخت سے آواز آ رہی ہے تو یہ ضرور اللہ ہی کا کلام ہے. اس درخت میں خود آگ ہے، ساری وادی میں نور ہے، آگ ہے، اور کوئی چیز جل نہیں رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آواز کی عظمت سے جان لیا کہ یہ جو سرسبز درخت ہیں آگ کے شعلے بھڑک نہیں رہے اور درخت ویسے ہی سالم کھڑا ہے، آخر یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو پھر انہوں نے جان لیا کہ اللہ ہی کی جانب سے ہو سکتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایسے. اور
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی المنقذ من الضلال جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی ایک چیز انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل سے اوپر بھی ایک دنیا آباد ہے، عقل کے علاوہ، اور جس میں انسان کے شعور کی آنکھ جا کر کھلتی ہے، اور اس شعور کی آنکھ سے انسان غیب کو پہچانتا ہے، ایسے غیب کو جہاں تک عقل کی رسائی نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح انسان بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، پھر عقل اس پہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، رنگ کیسا ہے، ذائقہ کیسا ہے، چیز کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت کیا ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے. تو یہ ساری چیزوں کے بعد عقل فیصلہ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں عقل سے بھی اوپر ایک اور جہان ہے جہاں پہ غیب جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اسی لیے بعض عقل والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل سے بڑا ہی کوئی چیز نہیں ہے، تو غلط کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے سامنے جب یہ چیزیں پیش کی گئیں کہ حواس کے بعد، ہوش و حواس کے بعد جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں انسان کو، ایک درجہ ہے کہ آدمی اس میں تمیز حاصل کرتا ہے کہ یہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ ہے. سبز رنگ الگ ہے اور آگ کی گرمی ایک الگ چیز ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں یہ دیوار ہے، اور یہ دیوار میں دیکھ رہا ہوں، سن نہیں رہا. سن تو میں رہا ہوں میوزک، سن تو میں رہا ہوں تلاوت، سن تو کچھ اور رہا ہوں، اور سامنے دیکھ رہا ہوں دیوار کو. تو یہ تمیز پیدا کر دی نا اس نے. جو کچھ اس کی آنکھ نے دیکھا اور جو کچھ اس کے کان نے سنا، دونوں میں فرق ہو گیا. جو کچھ اس کے ہاتھوں نے چھوا اور جو کچھ کہ اس انسان نے سونگا، اس میں فرق ہے. تو تمیز پیدا ہو گئی. اس تمیز کے بعد وہ کہتے ہیں، یہ تمیز تو بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں عقل کا درجہ آ جاتا ہے. بہت باریکی سے انہوں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد عقل کا مرتبہ ہے، اور عقل کے مرتبے کے بھی بعد پھر نبوت کا مرتبہ ہے. تو جس طرح عقل ان چیزوں کو بتاتی ہے جو عقل کی محتاج ہیں، اسی طرح نبوت کی جو قوت ہے وہ ان چیزوں کو بتاتی ہے جن کی عقل محتاج ہے. اور عام حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے، انسان میں ایک چیز اللہ نے اس سے زیادہ رکھ دی ہے، اور وہ ہے عقل. جانور میں اور انسان میں شعور کا فرق ہے کہ جانور میں ایسا شعور نہیں ہوتا جتنا انسان میں ہوتا ہے. جانور اپنے رشتوں کو نہیں پہچانتا، ماں کون ہے، باپ کون ہے، بہن کون، بھائی کون. اور انسان اپنے رشتوں کو پہچانتا ہے. تو کہتے ہیں جانوروں سے ایک چیز خدا نے انسانوں میں زیادہ کر دی. ان انسانوں سے ایک چیز اور خدا نے زیادہ انبیاء علیہ السلام میں کر دی، اور وہ جو زائد قوت ہے نا انبیاء علیہ السلام میں، وہ ان کی اپنا شعور، ان کی اپنی عقل، ان کا اپنا ادراک ہے. تو جس طرح ہم ان ظاہر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام پہ ایک اور جہان کھلتا ہے. وہ اس جہان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں، اور اس جہان کی چیزیں جو ہے نا، اسی جہان کو ہم کہتے ہیں غیب. جانور کیا سمجھے کہ ہمارے ہاں ماں بہن، بیٹی، باپ، یہ رشتے الگ الگ چیزیں. جانور کو کیا پتا، اس لیے کہ میں شعور ہے. اسی طرح جیسے جانور ہمارے مقابلے میں کم ہو گئے، ہم انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کم ہو گئے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اس جہان کو دیکھ کر ہمیں خبر دیتے ہیں کہ دیکھو وہاں جنت ہے، جہنم ہے. تو انبیاء علیہ السلام اپنی حقیقت میں عام انسانوں سے بہت آگے ہوتے ہیں، جس طرح انسان عام حیوانوں سے آگے ہوتا ہے. یہ غزالی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو نبوت کی بات تم کہتے ہو، تو ان کو ادراک ہو گیا کہ ہاں جب نبوت مل گئی نا تو فوراً پہچان گئے کہ یہ چیز ہے اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس چیز کو نہیں کہہ سکتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کلام کو نہیں کر سکتا. خیال میں آیا؟
اسی بنیاد پہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں اور جس جہان کی خبر دیتے ہیں وہ جہان ان کو مانے بغیر آ ہی نہیں سکتا. اور نبوت کی محتاجی ہر ایک کو ہے، نبوت سے بڑا مقام نہیں. اور نبوت اتنی بڑی چیز ہے کہ جتنے بھی لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کے باقی طریقوں کو اپناتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں. بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ کوئی آدمی نبوت کی راہ سے اللہ تک پہنچے اور کوئی آدمی ولایت کی راہ سے اللہ تک پہنچے. اللہ تک پہنچنا تو کبھی کبھی ولایت سے بھی ہو جاتا ہے، مگر اولیاء اللہ کے قصے کہ فلاں ولی اللہ میں یہ کرامت تھی، فلاں میں یہ کرامت تھی، ہم سب اس کے قائل ہیں، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا. مگر جو کچھ نبوت میں ہے ولایت تو اس کی گھر تک بھی نہیں پہنچتی. مثلا ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار ہوا، سر درد بھی ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سر درد کی وجہ سے انہوں نے پٹی باندھ لی. اب یہ صوفی روایت بیان کرتے ہیں کئی لوگ اور غیر محتاط علماء کہ رابعہ بصری نے کسی کو دیکھا سر پہ پٹی باندھے ہوئے تو ان کا کیوں باندھ لی؟ انہوں نے کہا جی سر میں درد ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ شکایت کی میرے محبوب کی جو طرف سے جو تکلیف آئی اس کی شکایت کی پٹی باندھ لی، اور ساری زندگی اللہ نے تمہیں آرام سے رکھا اور شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی. لوگ اس پہ بڑے خوش ہوتے، لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا روایت بیان ہے، کیا اچھی بات کی رابعہ بصری نے. ہم کہتے ہیں اگر فرض کر لو، انہوں نے کہا بھی ہے فرض کر لو، تو انہیں اگر علم ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد میں پٹی باندھی ہے، وہ نبوت کی اتباع اور پیروی اللہ کا کہیں زیادہ قرب دلاتی بنسبت اس نظریے کے کہ شکر کی پٹی ہے یا صبر کی پٹی ہے یا تکلیف ہے یا کیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کا طریقہ اللہ کو وہ پسند ہے، باقی بڑے سے بڑا آدمی اس نبوت کی گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی باتیں سنیں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسے کیا اور فلاں بزرگ نے ایسے کیا. اگر وہ سنت کے مطابق کام ہے بہت اچھا ہے، اور سنت کے مطابق نہیں ہے یا حدیث کے مطابق وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس سے کہیں زیادہ اچھی چیز یہی ہے جو اصل دین ہے کہ نبوت کی پیروی کرے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے زاد المعاد کہ ہمارے شہر میں ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو شیخ نے ہم سے کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور چلو ان کا دل بڑا دکھا ہوگا اور تعزیت کرنی ہے، تو ہم تعزیت کے لیے چلے گئے. ہم گئے تو دیکھا وہ ہنس رہے تھے. تو شیخ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے اللہ کو اسی بات پہ خوشی تھی کہ میرا بیٹا مر جائے، اور میں بھی اللہ کی خوشی میں خوش ہوں. بیٹا مر گیا اس لیے میں بھی خوش ہوں. یہ لوگ سناتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں فلاں آدمی اس مقام تک پہنچ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شیخ جب واپس آئے تو انہوں نے راستے میں ہم سے کہا کہ یہ آدمی کامل نہیں. ان کا اگر کامل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال پر روئے تھے. رونا ہی چاہیے تھا، ہنسنے کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کے انتقال فرمانے پہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹے ابراہیم میں تیری جدائی پہ بڑا پریشان ہوں، مغموم ہوں، اداس ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کو محسوس کرنا یہ اصل چیز ہے، یہ ہنسنا اصل نہیں ہے. یہ ہے فرق. انبیاء علیہ السلام جس درجے پہ ہوتے ہیں وہاں کوئی نہیں پہنچ سکا کرتا. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت جو ملنی تھی وہ فوراً جان گئے کہ ایک اور عالم، ایک اور دنیا ہے جو اب مجھ پر کھل گئی. تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو جانا. اور اسی چیز کا کہ انہیں کیسے پتا چلا، یہ ہے وہ جواب جو المنقذ من الضلال میں
انہوں نے دیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہیں کہا گیا کہ انہ ان اللہ، انہیں کہا کہ میں اللہ ہوں العزیز الحکیم، جو بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. غلبہ اور قدرت ہماری دیکھو. وہ القی عصاک، پھینک دو اپنی لاٹھی کو. فلما رآہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو، تہتز وہ حرکت کر رہا ہے، تہتز وہ پھن اٹھا رہا ہے. ایسا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کا پھن تھا اور اس پھن کو اٹھا کر، اپنی گردن کو اٹھا کر وہ چل رہا ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انہا جانن، سانپ کی سٹک جیسے ہوتی ہے وہ ہے. جان وہ سانپ جو تیزی سے حرکت کرے، موٹا بھی، اتنا بڑا، اور اس کے باوجود بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا اس کو، وَلَّا مُدْبِرًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے، مدبرن پیٹھ پھیر کے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا. وہ اتنا ڈرے، انہوں نے پھینک دی لاٹھی، اور لاٹھی نے سانپ کی صورت اختیار کر لی. اور یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پر کہ کأنہا جانن، وہ ایسے تھا جیسے سانپ، چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، جیسے وہ تیزی سے گھومتا ہے. تو اس لیے پہلے بھی آ گیا تھا، اس سے پچھلی صورتوں میں بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سانپ کے لیے اللہ نے مختلف جگہ پر مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سانپ بن جاتا تھا، لیکن کیسا بنتا تھا، جیسا موقع ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی تبدیل کر دیتے تھے. ظاہر ہے کہ معجزہ اللہ ہی کے قبضے میں تھا، تو اللہ کو معلوم تھا کہ اب اس میں کیا حکمت ہے، لہذا اس سانپ کو ویسے کرتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام طبعاً خوف کھا گئے. اس سے معلوم ہوا کہ طبعی طور پر ڈر جانا یہ نبوت کے منافی نہیں. تو جب نبوت کے منافی نہیں ہے کہ کسی انسان کو طبعی طور پر کسی چیز سے ڈر لگے، تو ولایت کے منافی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہو، عام آدمی ہو، سانپ سے ڈر لگتا ہی ہے. اسی طرح اچانک کوئی مشکل پیش آ جائے، آدمی پریشان ہوتا ہی ہے. بیماریاں ہیں، یہ بھی ہوتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور بچھو نے کاٹ لیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، نہ یہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی غیر نبی کو، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو. اور آپ نے پھر پانی منگایا اور اس میں نمک حل کیا اور اس پہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں لگاتے رہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا، اللہ نے فرمایا ولم یعقب، اور انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہے. یا موسیٰ، ہم نے آواز دی کہ موسیٰ علیہ السلام لا تخف، ڈر نہیں. دیکھو ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالی نے تسلی دلا دی کہ خوف مت کھائیے. اور یہ جو تسلی دلائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وہ جو طبعی طور پر خوف طاری ہوا تھا خدا نے اسے بھی ہٹا دیا ہوگا. جیسے بچہ کسی چیز کو دیکھ کے گھبراتا ہے تو باپ اس سے کہتا ہے کہ نہیں پریشان نہ ہو، تو باپ اب اس پریشانی کو اس کے دل سے تو نہیں نکال سکتا، شفقت دے سکتا ہے. وہ جیسی شفقت، جیسا موقع ہوگا اسی حساب سے بچہ سمجھ جائے گا. اور حق تعالی شانہ تو اس پہ بھی قدرت رکھتے تھے پوری کہ ان کے دل سے اس خوف کو نکال لیں، لہذا اللہ نے نکال لیا. اور اللہ تعالی نے دو باتیں ارشاد فرما دیں. ایک تو یہ فرمایا کہ انی لا یخافو، اور دیکھو بات یہ ہے کہ آپ ڈریے نہیں، میں جو ہوں لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس نہیں ڈرا کرتے رسول علیہ السلام. جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ مجھ سے، میرے سامنے، میرے حضور میں نہیں ڈرا کرتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا. یخاف کے معنی میں اہل تفسیر کا اختلاف ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر لا یخاف لا یتضرر، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام آپ ڈریے نہیں، کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے. لدی المرسلون، میرے سامنے انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے، عین میرے قرب میں ہوتے ہیں، میں حفاظت ان کی کرتا ہوں. اور
ان کو اتنی پناہ دیتا ہوں کہ دیکھو ڈر اور وہ کوئی تکلیف کیوں اٹھائیں، میں تو رحمان ہوں، مجھ سے ڈر کے بھاگنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی تکلیف نہیں اٹھایا کرتے انبیاء علیہ السلام۔ میرا حال تو یہ الا من ظلم، ہاں جو کوئی ظلم کرتا ہے نا وہ تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن ثم بدل حسنا، پھر اس ظلم کو نیکی سے تبدیل کر دیتا ہے، زیادتی کو بعد سوء، جبکہ اس نے برائی کی ہوئی ہوتی ہے، فإنی غفور الرحیم، میں تو بہت بخشنے والا اور مہربان۔ پوری بات یہ ہوئی کہ ہم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ ڈریے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، یہ جو انبیاء علیہ السلام میرے سامنے ہوتے ہیں یہ ہرگز کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے، اور تکلیف تو عام آدمی کو بھی ہم نہیں دیتے، ہم سے ڈرنے ہم سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، ہم سے بھاگیے نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جب وہ توبہ کر لے اور ثم بدل حسنا بعد سوء، اس شرک کے بعد توحید کا قائل ہو جائے، اس برائی کے بعد بھلائی کر لے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، اچھائی کر لے، برائی کے بعد تو فإنی غفور الرحیم، میں اس سے درگزر کر لیتا ہوں، تو رسولوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، مجھ سے ڈرنے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے ہم سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو مہربانی ہے، ہمارے ہاں تو شفقتیں اور نرمیاں ہی ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تو جو ظلم کر چکے ہوتے ہیں ان پر بھی مہربان ہوتے ہیں، تو تم لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، تمہیں تو ہم نے پہلے سے ہی پاک رکھا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت سے قبل بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، اور میرے سامنے انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے ڈرنے کی کچھ بات نہیں ہے، الا من ظلم، ڈرے تو وہ جس نے ظلم کیا ہو، لیکن ثم بدل حسنا، پھر اس نے کیا کیا، اس ظلم کو اس کو انصاف، اچھائی، احسان کے ساتھ تبدیل کر دیا، بعد سوء، جبکہ وہ برائی کر چکا تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، فإنی غفور الرحیم، ہم غفور و رحیم ہیں۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہم نے کہا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام ڈریے نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں جو پچھلا جملہ تھا ولم یعقب، اور انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ بات نہیں ختم ہو گئی، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ نبوت ہے، معجزہ ہے، اللہ تعالی کی ذات پاک، اس نے مہربانی کی، عنایت کی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو اتنا بڑا ایک کام کر لیا تھا، ایک آدمی ہاتھ سے مارا گیا تھا، وہ جو پچھلی صورت میں قصہ گزرا ہے، تو اب کیا ہوگا، یا موسیٰ لا تخف، یا موسیٰ آپ ڈریے نہیں۔ دل میں جو بات آئی تھی اس کے متعلق فرما دیا انی لا یخاف لدی المرسلون، ہمارے رسول جو ہیں علیہ السلام وہ اس معاملے میں نہیں ڈرا کرتے، کیوں خوف کھائیں کہ ہم پکڑ لیں گے انہیں، ہم مواخذہ کریں گے۔ ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا، ہم تو پکڑتے ہیں اس کو جس نے کیا ہو ظلم، لیکن کوئی آدمی ظلم، شرک سے تعبیر اس کو کر لیجئے، ظلم کا ترجمہ آپ کبیرہ گناہ سے کر لیں، کوئی بھی زیادتی، اس نے زیادتی کے بعد اگر نیکی کر لی ہے بعد سوء، اس برائی کے بعد، تو جس نے زیادتی کی پھر بدل کر نیکی کر لی برائی کرنے کے بعد، تو ہم تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے تو وہ جو قتل اور جو معاملہ ہو گیا تھا وہ جان بوجھ کے کیا ہی نہیں، ڈرنے کی کیا بات۔ تو انبیاء علیہ السلام سے نبوت سے پہلے اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری تفسیر ہے جو مفسرین نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس معاملے میں خوف نہ کھائیے، ڈریے نہیں، جو ایک چوک ہو گئی تھی، بھول ہو گئی تھی، غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پہ کافر کا خون ہو گیا تھا، اس کا جو ڈر آپ کے دل میں ہے اس کو ہم نے معاف کیا، اور آپ نے تو غیر ارادی طور پر کیا، ہمارے ہاں تو جو ارادی طور پر گناہ کرتے ہیں، معصیت اور نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں تو ہم قبول کر لیتے ہیں، آپ کو تو رسالت دینی۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ داخل کر لیں آپ اپنا ہاتھ فی جیبک، اپنے گریبان میں، اب اپنا ہاتھ ڈالیے اپنے گریبان میں، اور پھر اس کے بعد تخرج بیضاء، آپ اسے نکالیے، نکلے گا وہ، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا صاف، روشن، چمکدار، سفید، بیضاء، چٹا، بالکل کلیئر،
من غیر سوء، اور اس میں کوئی برائی نہیں. یہ جو من غیر سوء کے الفاظ ہیں نا، یہ پہلے بھی آئے تھے اور عرض کیا تھا کہ بائبل میں اس کے متعلق کیا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے پھر یہاں پر دوبارہ ارشاد فرما دیا. یہ اس کا رد ہے عیسائیت کا، کہ وہ جو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سفید تھا لیکن اس پہ پھل بہری ہو گئی تھی، برس ہو گیا تھا، سفید داغ پڑے ہوئے تھے. قرآن ان الفاظ کے ذریعے اس الزام کی تردید کرتا ہے. قرآن کہتا ہے من غیر سوء، کوئی برائی نہیں، معجزہ تھا، اس میں کیا برائی ہونی تھی؟ یہ تو ہم پہ ان پہ احسان کر رہے تھے، مہربانی کر رہے تھے، معجزے کے طور پر ان کے ہاتھ کو روشن اور چمکدار بنا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں روشنی پیدا ہو جاتی تھی. تو ہم نے کون سا اس میں ان کے ساتھ برائی کرنی تھی؟ اس لیے فرمایا من غیر سوء. یہ دو چیزیں کتنے میں سے ہیں؟ فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں سے 2 چیزیں. تو بتا دیا کہ ہم 9 معجزات آپ کو زندگی میں دیں گے. 2 تو فی الحال یہ دے رہے ہیں. فی 9 آیات، 9 معجزات میں سے. تو میں سے کا مطلب یہ لے لیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو $1000 دینے ہیں اور اس میں سے 500 لے لیجئے. تو 500 لے لیجئے تو مطلب باقی 500 بچ گئے. یہ کہتے ہیں نا، اسی لیے فرمایا کہ آپ دیکھیے یہ ہاتھ نکلے گا آپ کا، پھر آپ کے جیب، آپ کے گریبان سے بغیر کسی برائی کے. فی 9 آیات، 9 میں سے یہ معجزات ہیں. تو 9 میں سے یعنی 2 معجزے یہ ہو گئے، 7 باقی رہ گئے. الی فرعون وقومہ، آپ جائیے فرعون کی طرف، اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، اور بلا شبہ یہ جو فرعون ہے یہ لوگ بڑے بے حکم ہیں. 7 نشانیاں سے موسیٰ علیہ السلام کو جو اور دی تھی، اس کی بحث ایک تو وہاں آ گئی تھی سورہ اعراف میں، پھر سورہ ہود میں بھی، پھر سورہ بنی اسرائیل کے آخر پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے اسے 9 معجزات دیے تھے، وہاں یہ تفصیل آ گئی تھی. تو اس لیے یہاں بھی وہی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑے بے حکم ہو گئے، ہمارے حکم سے باہر نکل گیا ہے فرعون. فلما جاءتهم، جب یہ پہنچے ہیں اس کے پاس آیاتنا، ہماری نشانیاں لے کے، اور نشانیاں ہماری سمجھانے کی، مبصرتن، سمجھانے کو، بڑی واضح بڑی صاف نشانیاں ایسی تھی، مبصرتن، بصیرت آمیز، بصیرت انگیز، جن کو دیکھ کے سمجھ سکتا تھا وہ کہ اللہ کی جانب سے یہ چیزیں. دیکھتا تھا لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گیا، اور ہاتھ اتنا روشن اور چمکدار، اور جو بات مجھ سے کر رہا ہے وہ بالکل ڈھنگ کی اور قاعدے اور رسول کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں ماننا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بنی اسرائیل کو اب آپ چھوڑ دیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے اور سننے کے باوجود قالو کہتا ہے ھذا سحر مبین، یہ تو صاف جادو ہے، یہ جو مجھے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہ تو تم جادو کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، اور جادو بھی ایسا ہے کہ مبین، کھلا ہوا، بین. بیان کہتے ہیں نا کسی چیز کے اظہار کر دینے کو، تو مبین مظہر ہے، اظہار ہے اس جادو کا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وجحدوا بہا، اور اس سے منکر ہو گئے. یہ جو جحدو ہے یہ ضد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی شدید ضد میں آ کر انکار کیا. اس لیے کفر جہد جو ہے نا اس کو فقہا کہتے ہیں سب سے بدترین کفر ہے کہ کسی آدمی کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے اور اس کے باوجود ضد سے انکار کرے. اسی طرح بعض گناہ ہوتے ہیں انسان کو شیطان ضد میں کراتا ہے، یہ گناہ تباہ کر دیتے ہیں. ایک تو آدمی کو سمجھ آ گئی کہ شراب پینا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس آدمی نے پھر کسی غلط جذبے کی وجہ سے پی لی، اللہ سے معافی مانگ لی. ایک ہے ضد میں آ کے گناہ کرنا، کہ کسی نے روک دیا اور اس کا روکنا اسے ناگوار گزرا، تو اب شیطان اسے پٹی پڑھائے گا کہ چونکہ فلاں نے روکا ہے لہذا ضرور کرو. تو وہ بات یہ نہیں ہے کہ اس نے روکا ہے تو اس نے کوئی جرم کر دیا ہے، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. شیطان کو بہانا چاہیے تھا. تو شیطان اگر ڈائریکٹ کہتا کہ یہ گناہ کرو تو پھر شاید وہ آدمی نہ مانتا. اب اس کو ایک بہانہ دے دیا کہ اس نے چونکہ روکا ہے لہذا تم کرو.
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شیطان کے اس مکر کو اپنی سادگی کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتا. اللہ نے جو فرمایا ہے نا کہ انسان کو بھولا پیدا کیا، کمزور، اور ایک جگہ فرمایا کہ انسان سیدھا سادہ بھی ہے، تو یہ سادگی میں کبھی کبھی شیطان اسے مار دیتا ہے اور سادہ انسان مارا جاتا ہے. شیطان اسے یہ نہیں کہتا خدا کی گناہ اور نافرمانی، وہ کہتا ہے اس کی چڑ میں آ کے، اس کی ضد میں آ کر یہ بات کرو. بچے ہوتے ہیں چھوٹے، اسے آپ سمجھا دیں، اور کبھی کبھی ہمسایہ جو ہوتا ہے نا بچہ، وہ کہتا ہے چونکہ تم نے کہا لہذا میں تو تمہارے گھر پہ ضرور پتھر ماروں گا، تو اس کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ کوئی مجھے روکے، تو روکے گا تو جواز مل جائے گا. اسی طرح انسان سے شیطان کبھی کبھی ایسے بھی گناہ کرا دیتا ہے، اور اس کا کرنا حل جو ہے، اس کا علاج وہ یہ کہ آدمی جذبات میں نہ بہے، وقتی طور پر ان جذبات کو پی جائے. بس یہ کوالٹی آدمی میں ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے جذبات سے اوپر اٹھ کے زندگی میں فیصلے کرے. جو آدمی جذبات سے اٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتا، اس کی قیادت اللہ ہی خیر کرے، وہ پھر تباہی ہی ہوتی. خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، محبتیں ہیں، غصہ ہے، عقل ہے، یہ سارے جذبات ہیں. کبھی کبھی عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، غصہ آدمی کو خراب کر دیتا ہے. یہ سب چیزیں جو آدمی پہ طاری ہوتی ہیں، جس وقت یہ طاری ہو جائیں اس وقت کوئی فیصلہ نہ کرے کہ غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے پھر فیصلہ کرتا ہوں. غم ہے اور اس غم میں کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، کروڑوں روپے باپ نے فرض کر لو چھوڑے تھے، اب وہ غم میں کہتا ہے کہ مجھے کچھ چیز نہیں چاہیے. یہ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے. اسے چاہیے وہ کہے کہ اس غم کے بات کو دور ہونے دو، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں. مہینے بعد جب طبیعت آ گئی قابو میں، کہتا ہے اب فیصلہ کرو. وہ فیصلہ ہوتا ہے تو کہتا ہے پیسہ یہ جو میرے حصے میں آ رہا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پاک ہے، حلال مال ہے، اور تم سب کی حالتیں ٹھیک ہیں، چلو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی مدرسے کو چلانے کے لیے دے دیتے ہیں، کسی اسپتال میں مدد کر دیتے ہیں. تو اب وہ جو پیسہ اپنا پہلے دوسروں کو دے رہا تھا کہ تم جو اگرچہ بہن بھائیوں کو کہ تم جو مرضی کرو، اب اس کی ترغیب سے یہ چیز جو تھی ایک اچھے مصرف میں لگ گئی، ہزاروں آدمیوں کا، سینکڑوں کا بھلا ہو گیا. یہ غم ایک جذبہ ہے، ہوتا ہے دکھ، نہ کرے فیصلہ، اس کیفیت کو گزرنے دے پھر فیصلہ کرے. اسی طرح خوشی ہے، اسی طرح کسی کی ضد ہے، چڑ ہے، ظلم ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور آدمی اپنے اعمال برباد کر لیتا ہے. ان سب چیزوں کو ہٹا کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے اس موقع پر مناسب بات کیا ہے. یہ جہادو بہا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 2-3 لفظ ارشاد فرمائے ہیں، مگر اس فرعون کی ساری حقیقت ظاہر کر دی کہ اس سے منکر ہو گئے ہیں. وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اور اس کو یقین جان چکے، انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنے جی میں انہیں یقین آ گیا، دل میں یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. دیکھا، دل میں یقین آ گیا کہ یہ واقعی خدا کا نبی ہے. دل میں یقین آ گیا کہ جو معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں یہ سب سچ ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ ہی ہے. یہ سب کچھ اس کے دل، اس قوم نے، انفسہم، اس پوری قوم بنی، قوم جو تھی قبطی فرعون کی قوم، ان سب کے دل نے یقین سے جان لیا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سچے ہیں. لیکن ظلمم، اور انہوں نے کیا کیا، ظلمم و علوا، بے انصافی کی راہ سے، غرور کی وجہ سے انکار کر گئے. یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان بے انصافی کی وجہ سے، علوا، اپنی ذات کو بلند و بالا رکھنا، اس وجہ سے انکار کر گئے. تو شیطان کبھی کبھی سکھا دیتا ہے کہ یہ گناہ ضرور کر لو، تم نے روکا ہے لہذا میں ضرور کروں گا. وہ شیطان کر کیا رہا ہوتا ہے، وہ اسے، حالانکہ دیکھو اس آدمی کو روک کے پوچھو کہ تمہیں یقین ہے گناہ ہے، نہیں، کہتا ہے مجھے یقین ہے. ابھی کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ظلم اور علو 2 لفظ استعمال ہوئے. بڑی اچھی تشریح کی مفسرین کہتے ہیں ظلم انہوں نے یہ کیا کہ معجزے کو، نبوت اور رسالت کو اس کے مقام سے کم درجے کا سمجھا.
یہ انہوں نے ظلم کیا. شیطان جب کراتا ہے گناہ تو وہ نیکی کو اس کی نظروں میں کم کرا دیتا ہے. وعلوا، اور انہوں نے اپنی ذات کو بلند سمجھا تو تکبر بھی آیا اور ظلم بھی آیا. ظلم آیا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درجے سے کم لے آئے کہ ہے تو بات سچی لیکن بنی اسرائیل کا آدمی ہے، ہم کیوں مانیں، ہماری ذات تو بڑی ہے. وعلوا، اور پھر اس کے بعد اپنی بلندی آ گئی کہ میں غالب ہوں، میں جو چاہوں سو کر سکتا ہوں. یہ فرعون نے جو کچھ کہا تھا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ چیزیں بالکل ایسی ہیں، اور غبارے سے ہوا نکل گئی. جب غرق ہوا تو پھر اس نے یہی کہا کہ میں انہی لوگوں کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. تو غرور کتنے دن چلنے کا، جبر کتنے دن چلنے کا، اپنی ذات اپنے معاملے میں بلندی دکھانے کا کیا فائدہ. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی سچائی کو قبول کرنے سے رک جاتا ہے، اور جب یہ نفس کو عادت پڑ جائے کہ وہ سچائی کو قبول نہیں کرے گا تو انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیتا. اس لیے بہت مرتبہ لوگوں کا حل یہی ہوتا ہے کہ انہیں بس سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ گناہ نہ کرو، اور اگر وہ کرے گا تو پھر اپنے آپ کو ہی خراب کرے گا. کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا. اللہ کے ہاں سچی بات کہنے کا اس کو ثواب مل جائے گا. زیادہ سے زیادہ الزام یہی ہوگا کہ تم نے سچی بات جو تھی ذرا ڈھنگ سے نہیں کہی، ادب کرنا چاہیے تھا، تہذیب تمدن. تو وہ تہذیب اور تمدن اس کا گناہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا گناہ اس نہ ماننے کا ہوگا، اور جتنا بگاڑ اس سے ہوگا کہ طبیعت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا فانظر، اور غور کر، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ کیا ہوا پھر، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو بگاڑنے والے تھے. ان بگاڑ والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور حق کے انکار کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہوا.